العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. محترم حاضرین، کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ کثرت سے سجدہ کرنا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. آج کا جو درس ہے وہ ہے عدل اور نرمی اختیار کرنا، انصاف کو اختیار کرنا اور اپنے اندر نرمی اختیار کرنا، رقیق القلب ہو جانا. سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. محترم سامعین، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، عدل اور نرمی. جہاں تک رہا معاملہ عدل کا، آج ہم سب اس میں بہت پیچھے، انصاف نہیں کر پاتے. کہیں نہ کہیں ہم انصاف سے پیچھے رہ جاتے ہیں. آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے قرآن مجید کے اندر عدل کے سلسلے میں کیا بات فرمائی ہے. ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم باللہیت کے ساتھ حق پر قائم رہو، اللہ کے لیے حق پر قائم رہیے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر آمادہ نہ کرے، تمہیں بے انصافی پر آمادہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی. اور یہی انصاف پرہیزگاری کے قریب ہے، انصاف یہ پرہیزگاری کے قریب ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہارے عملوں سے واقف ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے عملوں سے واقف ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا گزار رہے ہیں، کس انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، یہ ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے اندر کہا حق پر قائم رہے. حق کی جو بات ہے ہمیں اس حق پر قائم ہی رہنا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا رشتے دار ہے، یہ میرا قرابتدار ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ سب نہیں دیکھنا ہے. اگر حق ہے تو حق اگر بھائی کے موافق ہے تو بھائی کے لیے آپ حق پر قائم رہیے. حق اگر بہنوں کے لیے موافق ہے تو آپ بہن کے لیے حق پر قائم رہیے. اسی طریقے سے کسی بھی انسان کے لیے اگر حق اس کے لیے ہے تو یقیناً اس کے لیے حق پر قائم رہنا چاہیے. ایسا نہ ہونے پائے کہ وہاں ہم حق ادا نہ کریں، کسی بھی اعتبار سے وہاں حق سے ہمیں دوری اختیار نہیں کرنی. اور اسی طریقے سے گواہی جو دینا ہے وہ انصاف کے ساتھ گواہی دینا ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ میرا بھائی ہے اور یہ جو ہے غلط راستے پر ہے لیکن میں وہاں جھوٹی گواہی دے دوں. ایسا بھی آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. اور کورٹ وغیرہ کے معاملے میں آپ دیکھیں گے تو وہاں 100% دیکھیے کہ اکثر جھوٹ سے کام لیا جاتا ہے.
ہمارا بھائی جا کر کے وہاں جھوٹی گواہی دے دیتا ہے اور جھوٹی چیزیں بیان کر دیتا ہے تاکہ معاملہ ہمارے پکش میں آ جائے، ہمارے اندر آ جائے۔ لیکن محترم سامعین، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں اس سے، یہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ جو چیز تم نے دیکھی ہے، جو تم جانتے ہو، اسی چیز کی گواہی دو۔ ادھر ادھر کی چیزیں، ادھر ادھر کی باتیں لا کر کے بے انصافی اور اسی طریقے سے جھوٹی گواہی نہ دیجیے۔ اور ایسا بھی نہ ہو جائے کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر آمادہ کر دے، کسی قوم کی دشمنی ہے اور تم وہاں بے انصافی سے کام لو، ایسا نہ کرو۔ کیوں؟ انصاف یہ پرہیزگاری کے قریب ہے، تقویٰ کے قریب ہے انصاف۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے کاموں سے وہ واقف ہے، ساری چیزوں کو جانتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں۔ سیدنا عیاض بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے لوگ تین طرح کے ہیں۔ حکمران بادشاہ جسے کہتے ہیں، انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا۔ حکمران انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا، اور اسی طریقے سے جسے نیک کاموں کی توفیق دی گئی ہو، ایسا آدمی جو ہر وقت قرابتدار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہے، مہربان اور نرم دل ہے، سخت دل نہیں ہے، سختی کو نہیں اپناتا ہے، بلکہ وہاں نرمی اختیار کرتا ہے اپنے بھائی کے تئیں، اور اسی طریقے سے پاک دامن اور فقر و فاقے کے باوجود سوال سے بچنے والا ایک آدمی ہے جو فقر و محتاجی میں مبتلا ہے، لیکن شرمندگی کی وجہ سے وہ سوال نہیں کرتا ہے، سوال کرنے سے بچتا ہے، ہاتھ پھیلانے سے دوسرے کے سامنے وہ بچتا ہے، حالانکہ وہ مستحق ہے کہ اس کی مدد کی جائے، لیکن وہ سوال سے بچ رہا ہے۔ ایسا شخص یہ جنتی ہے۔ تو یہ دیکھیے عادل حکمران کے سلسلے میں، اور اسی طریقے سے اپنے قرابتدار اور مسلمان کے سلسلے میں مہربان ہو، رحم دل ہو، ایسا شخص یہ جنتی ہے۔ اور تیسرا وہی شخص جو فقر و فاقہ میں مبتلا ہے لیکن سوال سے بچتا ہے، شرمندگی کو ہوتی ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو پھیلاؤں گا تو مجھے شرمندگی ہوگی، تو ایسا آدمی بھی جنتی ہے۔ رہا عادل حکمران جو عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے، روز قیامت عرش الہی کے سایہ کے تلے ہوگا، جبکہ اس دن اس سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالی عادل ہے اور عدل و انصاف ہی کو پسند کرتا ہے، اور اپنے بندوں کو عدل کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد اس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک اس کے داہنی جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ جو شخص انصاف کرتا ہے، انصاف سے کام لیتا ہے، عدل سے کام لیتا ہے، وہ داہنی جانب، وہ اللہ کے نزدیک داہنی جانب ممبروں پر ہوں گے۔ اس طریقے سے ممبر لگا ہوگا، وہ اس پر ہوں گے۔ تو یہ کتنی اہم بات ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو کہیں بھی ہو ہم عدل کا دامن تھامے رہیں، عدل و انصاف کا دامن تھامے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کسی کی محبت میں آ کر، حالانکہ وہ گناہگار ہے،
ہم اس کے پکش میں ہم اس کے پکش میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ ہمارے کرتوت کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ ہم یہاں تو اچھے بن جائیں گے اس کی نظر میں، ہم یہاں تو بچ جائیں گے، لیکن اللہ کی پکڑ سے ہم نہیں بچ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آگے دیکھیے، دور رسالت کے میں فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی تو اس کے حق میں اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفارش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصیلے انداز میں یعنی غصے کے انداز میں کہا، اے اسامہ کیا تم حدود الہی میں سفارش کرتے ہو؟ حدود الہی میں سفارش کرتے ہو؟ اللہ کی قسم اگر میری لخت جگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ لیتا، میں اس کا ہاتھ کاٹ لیتا۔ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی، عدل کا دستور ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ محترم سامعین، یہ اتنی لمبی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی حدیث ہے، وہ کہتی ہے کہ عورت نے چوری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر کی گئی اور لوگوں نے کہا کہ اس کی جرات، سفارش کی جرات کہ یہ بچ جائے وہ اسامہ ہی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے اسامہ سے کہا، اسامہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ تم جان لو بنی اسرائیل اسی وجہ سے ہلاک و برباد کیے گئے، تباہ و برباد کیے گئے کہ جب ان میں سے کوئی بڑے مرتبہ والا آدمی ہوتا تھا، گنہگار ہوتا تھا، تو لوگ اس کو ان کے حد سے بچا دیا کرتے تھے۔ جو غریب تھا، نادر تھا، کمزور تھا، جب اس پر حد کا معاملہ آتا تو اس پر حد لگا دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے بنی اسرائیل تباہ و برباد کر دیے گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو عدل کا دستور ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو محترم سامعین، یہ ہے اس کی اہمیت عدل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں یہ فرمایا۔ اور آگے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند بھی فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ جو کچھ عطا کرتا ہے وہ سختی اور اس کے علاوہ کی چیز پر کچھ عطا نہیں کرتا ہے۔ تو نرمی ہمیں اختیار کرنی چاہیے اپنے بھائیوں کی طرف سے ہے، ہمیں اپنے بھائیوں پر بھی ہمیں نرم دل اور رحم دل ہونا چاہیے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو محترم سامعین، اگر اس طرح کا معاملہ آئے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ایک اور مشہور حدیث ہے جس کو ہم اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ نرمی کی وہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی کہ جب ایک دیہاتی آتا ہے، مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، صحابہ اس کو ڈانٹنے لگتے ہیں، جھڑکنے لگتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کو ڈانٹو مت، اس کو جھڑکو مت، اس پر غصہ مت ہو، اس کو پیشاب کر لینے دیجیے۔ جب وہ پیشاب کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس انداز میں سمجھایا، نرمی کے ساتھ اپنایا، تو اس سے ہمیں سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمارے کوئی بھائی کسی سے بھی کسی طرح کی کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر ہمیں غصہ اور نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے اسے ڈانٹنا اور جھڑکنا بھی نہیں چاہیے۔ اور ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اس کو کچھ نہ کہو کیونکہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو۔ تو محترم سامعین، یہ ہے نرمی کا معاملہ۔ اور عدل کی جو بات آئی اور رحم کے نرمی کے سلسلے میں ایک شاعر کیا ہے خوب انداز میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، بشر مطلب انسان، اس بشر پر
نہ ہو چوٹ کی درد جس کے جگر پر، نہ ہو چوٹ کی درد جس کے جگر پر، کسی کا گھر آفت گزر جائے سر پر، کسی کا گھر آفت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر۔ ایک آدمی پریشان ہے، مصیبت میں مبتلا ہے اور اس پر کسی دوسرے کو کسی طرح کا کوئی غم نہیں ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ محترم سامعین، یہ ہے آج کا درس کہ ہم عدل و انصاف کا جہاں بھی معاملہ آئے، چاہے ہمارا بھائی ہی کیوں نہ ہو، ہمارے گھر کے معاملات ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر حق بات ہے تو حق بات کو بولنے سے ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، انصاف کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اسی طریقے سے نرمی اپنانا چاہیے، نرم دل ہونا چاہیے، رقیق القلب ہونا چاہیے، اپنے دل کے اندر نرمی پیدا کرنی چاہیے، جس طریقے سے حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔